الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ماشاءاللہ سبحان اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم منبر شریف پر جلوہ فرما معزز علماء میرے امام کی زینت لائق تکریم علماء اہل سنت سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں دیکھیں اب یہ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول ختم کریں بیٹھ جائیں مہربانی کریں بولنے کا بھی ماحول ختم کریں ایک آدمی سنیں ایک آدمی بولے باقی سنیں کیونکہ جب حضور کی بات ہونی چاہیے تو پھر کسی کی نہیں ہونی چاہیے آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا کیا بات ہے اللہ نے بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے سننے کے لیے دو کان دیے ہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے سنگل بولو ڈبل سنو سنگل بولو اب آپ بول چکے جتنا بولنا تھا اب سننے تو آئے آپ لوگ تو اب دعا کرو کہ اللہ میری زبان پہ حق جاری فرمائے آمین اور میں آپ کی خدمت کر سکوں چونکہ جب میں پبلک دیکھتا ہوں روز تو روز ڈر لگنے لگتا ہے پبلک سے کبھی نہیں لگتا اللہ سے ڈرتا ہے ڈر لگتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا پوچھ کے لیے پوچھے گئی کہ تیرے سامنے میرے بندے فتن کے دور میں بیٹھتے تھے تو تو نے انہیں کیا سمجھایا ان سے کس طرح کی بات کی میرے بارے میں جتنی بھی تعریفیں ہوئی ہیں یہ حسن ظن محبت ان کی اپنی مہربانی ہے میں اس لائق نہیں ہوں میں تو آپ کا خادم ہوں اور نوکر سمجھ لیجیے اپنا اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ خادم ہوں آپ کا میں تعریف کے لائق نہیں ہوں اللہ اللہ تعریف کے لائق تو وہ ہے جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کس نے جمع کیا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب میں فرشتے کو دیکھا پوچھا کہ بھئی تم تو زمینی مخلوق نہیں ہو تم آسمانی مخلوق ہو تم زمین پہ کیسے تو کہنے کہ اللہ نے مجھے دو کاموں کے لیے بھیجا ہے کتنے کاموں کے لیے پہلا کام یہ کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ایک یہودی نے مچھلی کا جال ڈالا ہوا ہے پانی میں ایسی جگہ جہاں مچھلی ہے ہی نہیں تو جب اسے مچھلی نہیں ملے گی تو وہ اللہ کا نام لے گا اور اللہ چاہتا ہے میں نہیں چاہتا اللہ فرماتا ہے میں نہیں چاہتا کہ یہودی میرا نام لے تو اللہ نے مجھ سے فرمایا تم دوسری جگہ سے مچھلیاں پکڑو اور اس کے جال میں ڈالو
ورنہ وہ میرا نام لے لے گا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ میرا نام لے. اور دوسرا ایک اللہ کا ولی ہے, وہ پہاڑ پہ عبادت کر رہا ہے زمانے سے, دل لگا ہوا اس کا رنگ جما ہوا دل میں اللہ کی محبت کا, مگر ابھی اس کی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ حلوہ کھا لوں, اور وہ حلوہ ٹھیک نہیں ہے, جب وہ کھائے گا تو غافل ہو جائے گا. اللہ نے مجھ سے کہا فرشتے جا اور میرے بندے کو اس حلوے سے روک دے, میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے غافل ہو. تو آپ یہاں بیٹھے نہیں ہو, آپ کو میرے رب نے بٹھا دیا ہے, آپ کو رب نے بٹھا دیا. اور اگر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں جیسے روز میرے غوث اعظم کا کرم ہوتا ہے میرے جد کریم کا, اگر ویسے ہی آج بھی انشاءاللہ کرم ہوگا تو آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, جھولیاں بھر بھر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر عقیدت سے بیٹھ کے مرادیں مانگو گے تو وہ بھی پوری ہوگی, کیونکہ جو ذکر ہوتا ہے نا, جب انسان ذکر میں بیٹھا ہوتا ہے ذکر کی محفل میں, تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے جنت کی کیاری میں بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انشاءاللہ مطمئن ہے سارے لوگ, آپ سب لوگ میرے لیے نہیں آئے ہو, آمنہ کے لال کے لیے آئے ہو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے طالب بھائی بڑے اچھے ناظم ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے. آمین. غلام غوث غزالی ایک اچھے ناتواں کے ساتھ ساتھ ایک اچھے باادب انسان بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کرے. مفتی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی, اللہ برکت عطا کرے. سارے لوگ آپ بہت اچھے ہیں, اگر آپ سب بہت اچھے ہیں بھائی, میں ہی بس بیکار ہوں, میرے لیے دعا کر دیں کہ میں تھوڑا ٹھیک ہو جاؤں. اگر آپ میں سے دیکھ رہا ہوں بیٹھے بیٹھے کچھ تو بول رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں بول رہے. یہ بچے جو ہے نا کیوں بولتے ہیں معلوم ہے, وجہ یہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے بچوں سے بڑا ہی پیار ہے, اور دو باتیں بچوں کی بہت پسند ہے, حضور کو پسند ہے. کیا بات ہے. فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے گھر بناتے ہیں مٹی کے, اور پھر کل کے لیے نہیں رکھتے, کل کو دوسرے بناتے ہیں, آج توڑ دیتے ہیں. اور دوسری بات ان کی اچھی یہ لگتی ہے کہ رات کو جھگڑا کرتے ہیں, صبح کو انہیں آپس میں صلح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ صبح کو بھول جاتے ہیں کہ رات جھگڑا ہوا ہے. کیا بات ہے. یہ دو باتیں. آپ لوگوں میں کچھ تو بول رہے ہیں, اس کا ہلکا سے ٹیبل بڑھاؤ, مائک والے بھائی ہلکا سے ٹیبل بڑھاؤ. کچھ تو بول رہے ہیں, کچھ نہیں بول رہے ہے نا. حضور کی بارگاہ میں ایک یہودی آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک یہودی آتا ہے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کنفرم ہے کہ کلمہ پڑھ لوں گا, یعنی میں نے مسلمان, مگر ایک معجزہ بس دیکھنا ہے. اے بھائی کہاں جا رہے ہو, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا اعلان ہو گیا, میں تقریر کر رہا ہوں, اور میری جب تقریر شروع ہوگی آپ جاؤ گے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی بھائی. اسے آواز کو تو نہ آیا کرے, ہم کو کسی گھر بلانے جاتے ہیں, مگر ہاں اٹھ کے نہ جایا کرے بیچ میں. نہ آئیں گے تو کوئی تکلیف نہیں, جائیں گے تو تکلیف ہے. سمجھ آئے میری بات پر بھائی, کہو تو بھائی آپ لوگ بولتے رہو, جلسہ مت کرو خالی. اب کون سا انتظام رہ گیا, سارے انتظام ٹھیک ہے, بیٹھے آپ اے منتظمین, اے انتظامیہ, او بھیا پنچایتی ذرا خاموش رہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. سمجھ آئے میری بات پر جی. یہودی کہنے لگا میں صرف ایک معجزہ دیکھوں گا اور کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ. حضور نے مسکرا کے کہا بولو کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. کہنے لگے جو آپ دکھائیں. فرمایا میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں, آپ بتائیں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کہنے لگے جو آپ دکھائیں. فرمایا حضور نے بولو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو. میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں, نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہیں عطا کرتے ہیں. فرماتے بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو. اس کے ذہن میں بات آئی, اس نے کہا کئی مہینے پہلے میری بیٹی مر گئی تھی 12-13 سال کی, کیا وہ قبر میں سے زندہ ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا ضرور ہو سکتی ہے. کہنے لگے چلیے. حضور گئے قبر پہ, جا کے آپ نے آواز دی, او بچی تجھے آمنہ کا بیٹا آواز دیتا ہے, ذرا باہر کو تو آ. ابھی حضور نے پورے الفاظ نہیں کیے تھے, ایک قبر ہلنے لگی, تھرتھرائی, آدھی مٹی ادھر گری, آدھی مٹی ادھر گری, اور بچی باہر کو آ کے کھڑی ہو گئی اور بولی لبیک یا رسول اللہ. آج میرے ذہن میں
جو تقریر ہے وہ بڑے اچھی ہے، اللہ کا فضل سے وہ پہنچے گی آپ تک انشاءاللہ۔ مگر چونکہ یہ مدرسے کا مدرسہ ہے حفظ قرآن کنز الایمان کو نہیں، انشاءاللہ کنز الایمان ہی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اللہ چاہے گا تو کسی نئے میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں اگر اجازت ہے مجھ سے فرمائش کی گئی سبحان اللہ۔ میں پڑھوں، آپ لوگ سب دعائیں چاہتا ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر کے کلام کے 2-3 شعر ہلکا سا بھائی کو بڑھائیں، بعد میں اتنا اپنا واپس لے لیں، دھیان سے بڑھائیے، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو پہ تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو پہ تو عالم محبوب یگانہ ہے، تلقل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، تلقل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا مطابع ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا میں پہلے نذرانے کو منع کر دیتا تھا دوران تقریر، مگر ایک حدیث پڑھی حضور نے فرمایا جو نظر کو منع کرے گا نا ایک دن وہ بھیک بھی مانگے گا تو اسے ملے گی نہیں، تو تب سے لے کے اب تک منع نہیں کرتا مگر جائیے گا مت۔ بس ایک شعر اور پڑھتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنی حسرت پوری کر لیں، اور میں شعر اور پڑھ دیتا ہوں، ذرا میرے ساتھ پڑھیں۔ زہرا کا وہ پاپا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ پاپا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، اے نسل کریموں کی اب لگے مہربانی کریں، آپ نے بہت بہت بیٹھے بھائی بیٹھے، پہلے ہم لوگ مرتے تھے حضور کے نام پر، کس کے نام پر مرتے تھے؟ اب تو موٹر سائیکل سے مر گئے، موٹر سائیکل پہ اللہ دکھا رہے تھے گر گئے، اوپر ٹرک چڑھ گیا مر گئے، سیلفی لے رہے تھے سیلفی لیتے لیتے گر گئے مر گئے، پہلے مرتے تھے تو موت بھی دلہن بن کے آتی تھی، تو مرنا تو ہے ہی نا۔ پیر صاحب کہتے ہیں عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر، عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر، یوں بھی اسی دل ہم کو دنیا سے تو جانا۔ ایک کو کم کریں بیٹھے اے بیٹھے، مجھے لگتا ہے آپ ایسا کریں گے تو نہیں پڑھ بیٹھے، مجھے کو میری بات بہت پیاری ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اس کے انتقال میں نہ جا کے تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ اتنا پیار کرتا ہوں میں حضور کی باتوں سے، تو یہ میرے لیے بہت ضروری چیز نہیں۔ آپ بیٹھے
میرے لیے اللہ نے میرے رزق. بات شروع کر رہا ہوں. آج میری جو تقریر ہے نا اس کا عنوان بہت پیارا ہے, اور عنوان میں نے ایسا رکھا ہے کہ انشاءاللہ مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. عنوان آج کا میرا عنوان ہے صحابہ اکرام اور ان کی نیکیاں. صحابہ اکرام توجہ ہے بھائی, صحابہ اکرام بیٹے بیٹے تعریف کیے بیٹے, تعریف ہی ہے اللہ تمہارے ماں باپ کی ضرور توجہ ہے کہ نہیں بھائی. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے صحابہ اکرام اور ان کی نیکیاں. اور آج جس صحابی کی زندگی اور اس کی نیکی پر میں نے گفتگو کرنی ہے, پوری کائنات میں میرے نبی پاک کے بعد, نبیوں کے مرتبے کے بعد اس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. کیا بات ہے. بادل انبیاء پہ تحقیق ہے وہ شخص. صحابہ اہل بیت میں سب سے افضل. میں دیکھ رہا ہوں سنیوں کے رنگ الگ ہو گئے. سنی کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے جن کا احسان پورے اسلام پر ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ میں, اللہ کا فضل ہے کہ مولا علی کے نسب سے ہوں, مگر آج میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کا ذکر سن کے میرے باپ علی بھی راضی ہو جائے. اگر چلنا پھرنا بند کرو بیٹھ جاؤ, تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ مہربانی کرو بیٹھ. ایک فقیر نے مجھے سمجھایا تھا محبت سے بات کیا کرو. میں کہا ٹھیک ہے مانوں گا آپ کی بات, ورنہ پہلے میں غصے سے کہتا تھا. توجہ ہے کہ نہیں بھائی, یہ کو کم کریں, ہلکا سا آواز بڑھائیں. میری تقریر کا عنوان ہے آج کون. حضور نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی, من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. سب کہتے ہیں یا اللہ مدینہ دکھا دے, ہے نا, سب کہتے ہیں مدینہ دکھا دے, اور حضور خود فرما رہے جس نے میری قبر کی زیارت کی. اب قبر کی تو زیارت ہوتی نہیں, وہاں تو پڑ گیا پردہ. اب جب آپ جائیں گے تو وہ جو لال رومال والے عورتیں ہیں وہ کہیں گی آپ سے, مجھے لال رومال والے بدتمیز ہیں, وہ کہیں گے یہ قبر تو دکھائی نہیں دیتی, پھر کس کی زیارت کرنے آئے ہو. بات ان کی بھی ٹھیک ہے, قبر دکھائی, پردہ پڑا ہوا ہے. بھائی پیچھے باتیں نہ کرے بھائی. مجھے ہے کہ نہیں, جب بات حضرت حضور کی ہو رہی ہے تو پھر کسی اور دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے, ممبر کا ذرا ادب ہونا چاہیے بھائی. جی ممبر پہ بیٹھو تو مجاہد ملت فرماتے ہیں ممبر کا حق بھی ادا کرو. سبحان اللہ. ممبر کا حق کیا ہے؟ ممبر کا حق یہ ہے کہ باوضو بیٹھو. کیا بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 1000 بار اگر مشک اور عنبر سے زبان دھولو نا پھر بھی حضور کا ذکر کرو تو بے ادبی لگتی ہے, اور پھر گٹکا کھا کے ناک پڑتے ہیں. کیا لگے وہ منہ پہ مجھے وہ 100 بار مشک دھو گلاب سے, مشک اور گلاب سے. میں کہہ لگا مشک اور گلاب سے مت تو کم سے کم پانی سے ہی دھو لے. یہ اپنا گٹکے والا منہ ہے نا, وہیں پہ بیٹھے وہیں پہ تھوک رہے ہیں. ایک طرف کہے ممبر رسول ہے, اور مجھ سے پبلک کے کتنے لوگوں نے کہا سید صاحب ہم تو علماء کا اپنا ممبر والوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, جب اوپر کے لوگ ہی گٹکا کھاتے ہیں تو ہم کیا کریں. اور جو ہے کہ نہیں ہے, گٹکے کھا رہے ہیں, تھوک رہے ہیں. وہ ایک صاحب نعت پڑھتے تھے ہنر کلاموں, گٹکا منہ میں رکھ کے نعت پڑھتے تھے, اللہ انہیں بخشے, پروردگار ان کی مغفرت کرے. انتقال ہو گیا, ان کے منہ میں کینسر ہو گیا. اتنا بھاری کینسر ہوا ہے, پورا پھوڑا ہو گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین آمین. اور اللہ ہنر بھائی کو بھی ان کی خطاؤں کو معاف کرے. آمین آمین. انسان سمجھتا نہیں دوسرے مر رہے ہیں اسی کام سے, وہی کام کر رہے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا, اب وہ لال رومال والے کہیں گے
کیا کہیں گے میاں؟ وہ کہیں گے کہ بھئی تم نے روزہ رسول خبر رسول تو دیکھی نہیں، تو پھر آپ کو شفاعت کیسے واجب ہو گئی؟ اب وہاں تو پردے پڑے ہوئے ہیں، تو پردے تو پڑے ہوئے مگر یہ پڑے کب ہے؟ 1924 کے بعد۔ 1924 میں اس کا عرب کا نام سعودی عرب نہیں تھا، عرب شریف کا، حجاز مقدس تھا۔ ایک بادشاہ آیا تھا سعود بن عبدالعزیز، سعود، وہ آیا اس وقت زوروں پر تھی عبد الوہاب نجدی کی تحریک، یہ اہل حدیث والی، اس نے دونوں میں ان میں معاہدہ ہوا، باقاعدہ معاہدہ ہوا، اس کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے، معاہدہ ہوا اور اس میں لکھا گیا کہ حکومت تمہاری ہوگی اور مسلک ہمارا چلے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا ظالموں نے معلوم ہے؟ بقی شریف کے سارے مزار توڑ دیے۔ 1924 سے لے کے ایک کتاب چھپی ہے، تذکرہ سلسلہ نقشبند، 900 صفحات کی کتاب ہے، اس میں پرانے سارے فوٹو موجود ہے کہ بقی شریف میں جب آپ جائیں گے تو وہاں روزہ حضور کے تمام جو ہے وہ گھر والوں کی قبریں، مزار بنے ہوئے تھے۔ سیدنا امام حسن کا مزار تھا، توڑ دیا۔ امام زین العابدین کا مزار تھا، شہید کر دیا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کا مزار شہید کر دیا، امی عائشہ کا مزار شہید کر دیا، انہوں نے امی عائشہ کا مزار شہید کر دیا، امہات المومنین کے مقبروں کو اٹھا دیا، انہوں نے سیدہ فاطمہ جنت کے مزار کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ بتاؤ وہ اسے مسلمان مانو گے؟ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا گنبد خضرا کو توڑیں گے۔ آپ کو پتا ہے گنبد خضرا قاعدہ بنا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا وہ گنبد خضرا جو مسلمان کی دھڑکن ہے، کیا بات ہے، اس گنبد خضرا کو توڑنے کی ذہن میں ان کی بات آئی۔ جب انہوں نے سوچا کہ گنبد خضرا کو توڑیں گے، جب یہ آگے بڑھے تو پوری دنیا کے سنی تڑپ گئے۔ اللہ اللہ۔ اور سنو، پوری دنیا میں یوں تو عاشق رسول ہر ملک میں ہے، مگر 2 ملکوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں عاشق رسول، ایک ہے ترکستان، دوسرا ہے ہندوستان۔ اور ترکستان میں اللہ نے طیب اردوغان کو پیدا کیا اور یہاں پر ہندوستان میں اختر رضا خان کو پیدا کیا۔ یہ میاں پتھر کا نہیں بنا، لکڑی کا نہیں بنا، یہ پتھر کا نہیں بنا، یہ میاں کسی اینٹوں کا نہیں بنا، بلکہ بنا لکڑی کا۔ کیا بنا؟ اور ایسے نہیں کوئی لکڑی اٹھا کے لگا دی، کوئی پیڑ لے آئے، کوئی ساگون کا پیڑ سال کا نہیں۔ پہلے ترکی عثمانیوں نے بنایا، عثمانی حکومت، یہ ارطغرل، یہ عثمان، یہ سب انہی لوگوں نے ترکی سلطنت کو بنایا۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کوئی بھی پیڑ نہیں، پہلے انہوں نے جگہ کو پاک کیا، وہاں پر ایک پیڑ لگایا اور پیڑ کے اوپر انہوں نے پانی سے روکا کہ کوئی پانی نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ کون سے پانی سے آگے بڑھا ہے؟ اس کی سینچائی کیسے ہوئی؟ وہ سنو، انہوں نے چاروں طرف سے روکا اور انہوں نے ایک بوند بھی کسی دوسرے پانی کو نہیں آنے دیا، شروع سے لے کے آخر تک زمزم کے پانی سے اس پیڑ کو بڑھایا۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آب زمزم سے بڑھایا ہے، واہ واہ، کیسے بڑھایا بولو؟ آب زمزم سے۔ کیسے بڑھایا؟ آب زمزم سے۔ اب سنو، اب یہ لوگ ابھی تمہیں ملیں گے کچھ لوگ یہ سعودی ہو کے آتے 2-3 سال میں بیچارے ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ، ہے نا؟ 2-3 سال میں بیٹھیے زندہ باد۔ تو یہ 2-3 سال میں آتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں بھائی وہاں تو میلاد نہیں ہوتا،
وہاں تو مزار نہیں بنتے، یہاں کیوں بناتے ہو؟ تو اس سے کہے کہ 2024 سے لے کے وہاں مزار بھی تھے اور میلاد بھی ہوتا تھا۔ یہ 100 سال میں جو کچھ گھپلا ہوا ہے، ورنہ مدینے میں بھی اور مکے میں بھی 1300 سال سنیوں کی حکومت رہی ہے۔ سنیوں کی حکومت رہی ہے۔ کس کی حکومت رہی ہے؟ سنیوں کی حکومت رہی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا، انہوں نے پردے ڈال دیے اور کہیں گے روزے رسول تو دیکھ نہیں سکتا آدمی، تو پھر کیسے کہے گا اس نے قبر رسول تو دیکھی نہیں؟ مگر علماء فیصلہ کیا، علماء فرماتے ہیں کہ بات یہ کہ سنی جب جاتا ہے تو اس کی نیت ہی یہ ہوتی ہے حضور کا روزے کا دیدار کرنے کے لیے، لہذا نیت ہے تو پھر آراز کیا فرماتے ہیں؟ اس کے تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیا۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے تو وہ صرف گنبد خضرا کو اگر سنی ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا تب بھی اس پہ میرے نبی کی شفاعت واجب ہے۔ بتاؤ جو ایک بار گنبد خضرا دیکھے اس پہ تو نبی کی شفاعت واجب ہو جائے، اور جو 1400 برس سے میرے نبی کے برابر میں لیٹا ہے وہ ابو بکر صدیق کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ میں تمہیں یہ کیوں بتا رہا ہوں حضرت ابو بکر یہ ایمان ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا علی کا پہلا نمبر، میں کہتا ہوں علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ کیا بات ہے؟ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، دوسرا عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا، چوتھا علی کا۔ ایسے ناخوانوں کا بائیکاٹ کرو جو سنیت میں رافضیت پھیلا رہے ہیں۔ سچ ہے؟ مجھے ہے کہ نہیں بھیا؟ اے بھائی ذرا دھیان سے بیٹھ جو بیٹے۔ اب دیکھو تمہیں سمجھ آ رہی میں کس کی ذکر کر رہا ہوں؟ ابو بکر صدیق۔ یار سب مدینہ دیکھنے کے لیے تڑپتے ہو، مدینے والے کے برابر میں لیٹا ہے۔ کیا بات ہے؟ اتنا بڑا مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اب اگر وہ مدینے سے نظر کریں گے تو میں ان کی ذات پر ضرور گفتگو کر پاؤں گا۔ ذرا غور تو کریں ابو بکر صدیق کون ہے، توجہ کریں۔ اللہ کے رسول معراج پہ گئے تو حضور نے اللہ کو بھی دیکھ لیا، اللہ کا بھی دیدار کر لیا، پروردگار کا بھی دیدار کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ علم غیب نہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ آپ کہتے ہو بھائی پہلے کے زمانے کا غیب اور تھا، آج کے زمانے کا غیب اور ہے۔ میں بتاؤں کیسے معلوم ہے؟ پہلے اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت مکے میں کیا ہو رہا ہے تو بتانا غیب تھا نہیں تھا، مگر اب تو نہیں ہے۔ پہلے کسی عورت کے بچی میں پیٹ میں بیٹی ہے بیٹا یہ بتانا غیب تھا نہیں تھا، مگر اب تو نہیں ہے۔ اب تو مشینیں چل گئی، تو جو بندوں پہ کھل جائے وہ غیب ہے، ہو نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا غیب اللہ ہے۔ کیا بات ہے؟ اور اسے ہی جب حضور نے دیکھ لیا، سبحان اللہ، کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور نے جو ہے وہ ذرا دیکھ رہے ایک رات میں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی۔ اب اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ ایک رات میں آپ بمبئیوں کے آ گئے تھے تو آپ میں بمبئیوں کے آ گیا تو آپ کہیں گے میاں آپ گئے ہوں گے پہلے لکھنؤ، وہاں سے فلائٹ پکڑی ہوگی، بمبئی گئے ہوں گے، پھر اس کے بعد واپس آ گئے ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب ذرا آج کے زمانے میں تو آدمی یقین کر سکتا ہے، مگر آج سے 100 سال پہلے اگر میں کسی سے کہوں کہ میں بمبئی گیا تھا آ گیا تو یقین کرے گا؟ بولو کرے گا۔ مگر آج سے 1400 برس پہلے جب میرے نبی پاک تشریف پا رہے تھے معراج سے واپسی پر، تو پیغمبر اسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا جبرائیل یہ بتاؤ جب میں واپس جا کے مکے میں کہوں گا کہ میں نے ایک رات میں عرش بھی دیکھ لیا، ایک رات میں نے جنت بھی دیکھ لی، ایک رات میں اللہ کا بھی دیدار کر لیا، تو میری بات پر یقین کون کرے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، تو جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ کوئی یقین کرے نہ کرے آپ کا ابو بکر یقین کر لے گا۔ یقین کر لے گا۔ جب مکے کے اندر میرے نبی پاک کو گالیاں تکلیفیں دی جاتی تھی، جب مکے میں کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا، اس وقت میں میاں جب کوئی میرے نبی پاک کو سرکار دو عالم پر ظلم کرتے تھے لوگ، آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے
بکر صدیق کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ کوئی چھوٹا موٹا ہے کیا؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. بولے نا سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. آپ جو سردار ملائکہ ہیں. آپ دیکھیں آپ نے تمام نبیوں کے پاس گئے. اللہ نے ایک مرتبہ ادھر دیکھیں توجہ کریں. ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ بتا تیرے دل میں کوئی خواہش ہے؟ میں نے تجھے جنتی، میں نے تجھے تمام نبیوں کے پاس بھیجا، میں نے تجھے تمام فرشتوں کا سردار بنایا. تیرے دل میں کوئی خواہش ہے، تمنا ہے باقی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 600 نورانی پر عطا کیے. تو نے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہترین پرواز عطا کی. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پروردگار فرشتوں کا سردار بنایا. مگر اس کے بعد بھی میرے دل میں ایک تمنا باقی ہے. اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ میں کہتا ہوں کیا؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کاش پروردگار میں سوچتا ہوں میں فرشتوں کا سردار جبرائیل نہ ہوتا بلکہ محمد کا غلام ابو بکر صدیق ہوتا. چلے جائیے. ابو بکر صدیق کون ہے میرے بھائی؟ ہلکا سا اس کا ایگو کم کر کے آواز بڑھائیں. ابو بکر صدیق کون ہے؟ سارے لوگ سنتے چلے جائیے. ابو بکر صدیق کو وہ ہے جب مکے میں کوئی بھی میرے نبی پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، جب ظالم ظلم کرتے تھے، جب میرے نبی پاک کو قید میں شیب ابی طالب میں رکھا گیا تب ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہے. جب نبی پاک کو ستایا گیا تب ابو بکر نبی کے ساتھ ہے. جب ابو بکر صدیق پر مظالم ڈھائے گئے ابو بکر حضور کے ساتھ ہے. آپ کو معلوم ہے کتنا مارا گیا تھا ابو بکر صدیق کو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو بکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ آپ 2 دن تک بے ہوش رہے. مگر 2 دن کے بعد جب ماں نے دیکھا ہوش آیا تو پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ کہنے لگے میرا حال مت پوچھ امی، یہ بتا میرے نبی کا کیا حال ہے. ایک مرتبہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے علی آپ کی پسند کیا ہے؟ اے علی آپ کی پسند؟ تو علی کہنے لگے مجھے اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن سے لڑنا پسند ہے اور روزہ بغیر کھائے ہوئے رکھنا پسند ہے. آج تو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں. حالانکہ روزہ جو ہے نا آنے والا ہے نا، رمضان آنے والا ہے نا. روزہ یاد اس کی جزا اللہ ہے. روزہ رکھا کرو تو صبح کو ٹھوس ٹھوس کے نہ بھرا کرو کہ پورے دن ڈکارے آتی رہے. تھوڑا سا کھاؤ، روزہ رکھو. روزے کی جزا پروردگار ہے. روزے دار کو پروردگار اپنا دیدار کرائے گا. حضرت علی کہتے ہیں مجھے بغیر کھائے ہوئے روزہ رکھنا پسند ہے. اور پھر کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی سے آپ کو کیا پسند ہے؟ کہنے لگے مجھے جو ہے نا وہ اللہ کے نام پہ لٹانا پسند ہے اور حیا پسند ہے. حضرت عمر سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا حضور کے دشمن کو ٹھکانے لگانا اور حساب کرنا پسند ہے. پھر پوچھا اے ابو بکر آپ کو کیا پسند ہے؟ تو رونے لگے. پوچھا کیا پسند ہے بولو نا. کہنے لگے مجھے کچھ پسند نہیں ہے، مجھے بس یہ پسند ہے کہ نبی کریم میرے سامنے ہو، میرے آقا، اور میں حضور کا دیدار کرتا رہوں، نبی کو دیکھتا رہوں. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو مجھے حضور کو دیکھتا رہوں، سرکار کو دیکھتا رہوں. مگر آج تو آنکھیں حضور والی، آج تو سرکار دو عالم کے غلاموں والی آنکھیں نہیں ہے. اب تو حضور کو دیکھنے کی طلبی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. بھائی ہلکا سا ایگو بھی ڈال دیں، تھوڑے سا ہلکا سا اس کا بیس کم کر کے اس کا ٹیبل بڑھا دیں. آواز آپ کا بہت اچھا ہے مائک کا، بس یہاں پر غور کر کے ذرا توجہ کریں. یہ ابو بکر صدیق کی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. آج دیکھیں آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول فرماتے میری پوری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے. واجب ہے. فرماتے میں نے سب کا بدلہ دے دیا الا ابو بکر. ابو بکر کی نیکی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. کیا بات ہے. ابو بکر کو صدیق میرے رب نے کہا ہے.
हुजूर फरमाते हैं सारों का बदला दे चुका हूं इल्ला अबू बकर का बदला मेरा रब अता करेगा। अब जरा ध्यान से यहाँ पर गौर करो कैसे अता करेगा। कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आज तो कयामत का जिक्र करो तो आदमी कहते मेरे पीर साहब से बात हो गई है, वो कहते कुछ नहीं होना, मैं कयामत के दिन तुझे देख लूंगा। मैं कह लगा यार जैसे किसी पीर की बात नहीं करना चाहता, चलो मैं उसकी बात करता हूँ कि जो पीराने पीर भी है, दस्तगीर भी है, रोशन ज़मीर भी है, आओ जरा उनकी बात कर लेते हैं। और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, कयामत कैसे आएगी? कयामत भी वैसे ही आएगी। एक तो किसी मोमिन पर कयामत नहीं आएगी, मगर आएगी कैसे? ऐसे ही कि सुबह सुबह सारे लोग उठेंगे, मजदूर अड्डे की तरफ चलेंगे, और उधर माँ ने अपने बच्चे को उठाया, स्कूल के लिए तैयार कर रही है। हदीसों का मफहूम यह है कि मियाँ आदमी अपने काम के लिए चला है। भाई जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ मुझे डिस्टर्ब ना करें जी, ठीक है भाई। एक साहब कह रहे थे एक दो लोगों के उठने से डिस्टर्ब क्या होता है? मैं कहा कैसे नहीं होता है? मैं सोच रहा हूँ या तो मैं तकरीर नहीं कर पा रहा हूँ, ये सुन नहीं पा रहा है। मेरी बात आ रही है आपके समझ में? कयामत का दिन कैसे आएगी? कयामत कोई पर्चे बटेंगे नहीं, मोमिनों पे नहीं आएगी, मगर सुबह सुबह माँ उठेगी, अपने बच्चों को जो है वो दूध पिलाने के लिए उठाएगी, बच्चा रो रहा होगा, उधर एक बच्चा उठेगा और उठने के बाद एक बच्चे को माँ जो है वो उसका मुंह धुलाएगी, मुंह धुलाने के बाद फिर उसका चेहरा धुलाएगी, और चेहरा धुलाने के बाद नाश्ते के लिए मुंह उसका उसके लुकमा उसके मुंह की तरफ करेगी। उधर एक आदमी ने अपना हथौड़ा उठाया है और वो लोहे पे मारने वाला है, उधर जो है वो धान या गेहूं तक डालने वाला है, जो है वो किसान जो है वो खेती कर रहा है, और वो जो है वो चलाते चलाते जमीन उसके बाद दाना डालने के लिए उसने हाथ ऊपर को उठाया है। उधर मजदूर अपने अड्डे की तरफ को चला, उधर जो है वो माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहा, उधर माँ ने अपने बेटे के मुंह में जो है लुकमा डालना चाहा। इतनी देर में अचानक ऐसा धमाका होगा कि मजदूर के हाथ से टिफिन गिर जाएगा खाने का, और उधर किसान के हाथ से गिर जाएंगे दाने। इधर माँ अपने बच्चे को हवा में उछाल देगी, दूध पीने वाले बच्चे को, और माँ अपने बच्चे को धक्का मार के भागी। जमीन सारे खजाने छोड़ देगी, अपने उठा देगी, जमीन बोझ खत्म कर देगी, जमीन जर्दा बरंदाम हो जाएगी, जलजला आ जाएगा, पानी पानी। उस दिन भागेगा इब्लीस, तो इस्राईल अलैहिस्सलाम से पकड़ेंगे, जाता कहाँ है? जाता कहाँ है? जाता कहाँ है? वो गोता लगाएगा जमीन में तो मगरिब से मशरिक में निकलेगा, मशरिक से गोता लगाएगा मगरिब में निकलेगा, शिमाल से गोता लगाएगा जुनूब में निकलेगा, मगर फिर पकड़ के उसे फिर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद मौत तो आपको पता है जिब्राइल को भी आएगी, इस्राईल को भी आएगी, इसराफील को भी आएगी। अर्श कहेगा मौला क्या आज मौत के फरिश्तों को भी मौत आएगी? अल्लाह फरमाएगा हाँ आज मौत के फरिश्ते को भी मौत आएगी। अर्श कांपेगा, अल्लाह फरमाएगा इस्राईल मर जा, अल्लाह के हुक्म से इस्राईल को मौत आएगी, ऐसी चीख मारेंगे हिल जाएगी पूरी दुनिया। क़यामत का दिन होगा, हुजूर फरमाते अल्लाह गज़ब पर होगा। रहमान और रहीम के बाद अल्लाह फरमाता है मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूँ, रोज़े जज़ा का मालिक हूँ, हिसाब किताब वाले दिन का मालिक हूँ, मैं हिसाब जरूर लूंगा। जरा गौर तो करें, आज किसी को डराओ तो कोई डरता नहीं। काबे में एक शख्स रो रहा है, रोते रोते कहता है मौला मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। अब लोग उसके नजदीक खड़े हो गए, लोगों ने तवाफ करना बंद कर दिया। मौला पहले इस जवान को माफ कर दे, इसके रोने में बड़ा दर्द है। मैं जब 2017 में पहली बार हज में गया था तो मैंने देखा बहुत से लोग रो रहे थे, रोते हुए जैसे काबे में आए उन्होंने कहा रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। तो मैं नजदीक गया और जब वो रो रहे थे मैंने पूछा साहब ये कौन लोग हैं? पूरा हरम रोने लगा, कैसा अच्छा मजहब है ये इस्लाम। कुछ मुसलमान रोने लगे तो पूरा हरम मुताफ से लेके सफा मरवा तक लोग रोते थे। मैं करीब गया, मैंने कहा साहब ये कौन लोग रो रहे हैं? कहने लगा आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगे ये फलस्तीन के लोग हैं, अभी कुछ दिनों पहले 70,000 मुसलमानों को फलस्तीन के पहले 4 लाइन रोड पे लिटाला गया, फिर उनके ऊपर बुलडोजर चला के उन्हें मार दिया गया। उन्हें नशा दे के कुछ औरतें हैं जिनके शौहर मर चुके, ये औरतें आके शिकायत करती थी, जब काबे को देखती थी तो कहती थी रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। अल्लाहु अकबर मत कहते थे। आपको पता है फलस्तीन में भूख से कितने लोग मरे? एक साहब मुझे मिले और वो कहने लगे आपके हिंदुस्तान में तो बड़े आराम से आप रोजा अफ्तार करते
گزارتے ہوں گے؟ میں نے کہا کہنے لگے مگر ہمارے فلسطین میں تو روز 1800-1900 لوگ مر گئے تھے رمضان میں بھوک سے۔ میں کہنے لگا پہلے کھانا نہیں تھا؟ کہنے لگے پہلے بہت کھانا تھا مگر ہم نالی میں ڈال دیتے تھے، پھینک دیتے، کھانا بیکار کر دیتے تھے۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہم نے رزق کی تعظیم نہیں کی، جس رزق کے لیے کماتے تھے اسے پیروں سے کچل دیتے تھے۔ اللہ ناراض ہو گیا، بھوکوں سے مرنے لگے لوگ۔ آج بھی مسلمانوں کی شادیوں میں جا کے دیکھو چاول نیچے پڑے ہوتے ہیں، روٹیاں نیچے پڑی ہوتی ہیں، عورتیں جب کھانا جب برتن صاف کرتی ہیں تو روٹی کھانے ایسے ہی پھینک دیتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں میری بہنوں، اس رزق کا احترام کیا کرو، پھینکنے کے بجائے اوپر والی چھت پہ ڈال دیا کرو۔ اگر کچھ پرندوں کو پیٹ بھر گیا نا تو ایسی دعائیں دے کے جائیں گے کہ جس دعاؤں کا اثر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ عورتیں روتی تھی، کہتی تھی رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ، ایسے ہی میاں لوگوں نے طواف روک دیا تھا۔ مگر اس زمانے میں جب وہ نوجوان لڑکا کہتا تھا، عظیم الشان شخصیت رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہتا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ لوگ بولے مولا اسے معاف کر دے، یہ بندہ کون رو رہا ہے، اس کے درد سے ہمارے کلیجے پھٹے جاتے، ہم طواف نہیں کریں گے، پہلے اسے معاف کر دے۔ جب اس شخص نے اپنا چہرہ اٹھایا تو ساروں کی چیخیں نکل گئی، کوئی عام آدمی تھوڑی تھا، شہنشاہ بغداد و ولایت سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے جو کہتے تھے یا اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا۔ اب ذرا غور تو کرو، اقبال کہتا ہے تو غنی از حد دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہان گیر۔ اقبال کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا، میرے رب مجھے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرا حساب نہ کر۔ اقبال کہتا ہے میں حساب کے لائق نہیں ہوں، میں تیرے رحم کے لائق ہوں۔ پھر کہتا ہے اگر تو میرا حساب لے تو مجھ گنہگار سیاہکار کی تجھ سے ایک ہی گزارش ہے، میرا حساب لے لینا مگر حضور کی آنکھوں سے چھپا کے لینا۔ یہ بتاؤ قیامت کے دن اگر ہمارے گناہ حضور کے سامنے کھل گئے تو کیا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے ایک آدمی کو لے کے آیا جائے گا حضور کے امتی کا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے فرشتے حضور یہ آپ کا امتی ہے، حضور آگے بڑھ کے اس کی شفاعت کرنا چاہیں گے تو وہ فرشتے کہیں گے یہ امتی ضرور ہے مگر اس نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضور کھڑے ہوں گے، تمام نبی وہاں ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، آدم بھی ہوں گے، جب امتی کے گناہ کی بات آئے گی تو حضور کا سر جھک جائے گا۔ اللہ اکبر، عزیز علیہ ما انتم حریص، اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں حضور ہمارے دلوں سے جانوں سے کتنے قریب ہیں۔ آپ جب گالی دیتے ہیں نبی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر قیامت کے دن ہم سب کے گناہ حضور کے سامنے کھل گئے تو کیا ہوگا؟ بتاؤ نبی پاک کے سامنے کھل گئے تو کیا ہوگا ہمارے گناہ؟ بتاؤ مجھے یہ ہماری بدکاریاں عیاریاں اس دن کہاں سے اپنا وکیل لے کے آؤ گے جس دن تمہارے ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ کہیں گے مولا نیک کام کرنے کے لیے دیے تھے، تو نے دیا تھا ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے مگر اس نے ظلم کروایا۔ جب نوجوانوں لڑکے انگلیاں کہیں گی انگلیاں کہ تو نے دیا تھا نیک کام کرنے کے لیے مگر اس نے گندی فلمیں لکھوائی، اس میں گندی چیزیں لکھوائی، تو کیا جواب دو گے؟ جب تمہاری اور میری آنکھیں ہی میرے خلاف بولنے لگیں گی، آنکھیں کہیں گی مولا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے دی تھی، نیک کام کے لیے دی تھی، کتنے لوگ دنیا میں تو نے اندھے پیدا کیے مگر اسے آنکھیں دی تھی روضہ رسول دیکھنے کے لیے، مگر میرے مالک اس نے تو گندی چیزیں دیکھی۔ بولو آنکھیں جب خلاف بولیں گی تو پھر ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ جب آنکھیں خلاف بولیں گی تو کیا جواب دو گے؟ یہ آنکھیں مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی، اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ پوچھا حضور کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی ان آنکھوں سے یہ آنکھیں جو فلمیں دیکھتی رہی ہے، ڈرامے دیکھتی رہی ہے، کبھی اندھے سے پوچھو آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، کیا بات ہے، جس نے دنیا نہیں دیکھی۔ اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بولو اس دن کہاں سے لاؤ گے جھوٹ جس دن تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف بولیں گی، پیر تھر تھر کانپتے ہوں گے، یا اللہ میں تو ڈی ایم کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، تیرے سامنے کیسے حاضر ہوں گا پروردگار۔ اس دن جب نبیوں کو ڈر لگا ہوگا، میرے آقا فرماتے لوگوں
किसी पसीने आते होंगे, लोग बगैर कपड़ों के खड़े होंगे। सब 50,000 बरस का दिन, 25,000 बरस तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। अरे कितना पसीना होगा, किसी को घुटनों तक, किसी को टखनों तक, कोई अपने पसीने में खुद गोते खाता होगा, किसी की जबान सूखती होगी। अल्लाह अकबर, ज़बानें बार होंगी। सूरज आज जो इसकी पीठ है, उस दिन उसका मुंह होगा, सवा नेज़े पर सूरज होगा, ताबे की जमीन जलती होगी, मेरा जिस्म बिल्कुल नाजुक जिस्म, मैं क्या करूंगा? आज तो मैंने बड़े लोगों के दिल दुखाए हैं, आज तो मैं जुए खेलता रहा, आज तो मैं अपने बेकार पैसे हराम के बच्चों को खिलाता रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन एक मैदान में जब लोग खड़े होंगे ना, तो वो उल्टे उल्टे वो जो खड़े होंगे तो गिर जाएंगे। एक मैदान में बड़े पेट के लोग खड़े होंगे, जिनका पेट गैर मामूली होगा, ज्यादा बड़ा होगा, वो पेट के बल खड़े होंगे, गिर जाएंगे। अर्ज़ की गई हुजूर, वो जलील होने वाले कौन होंगे? फरमाया वो सूद खाने वाले होंगे, वो सूदिया होंगे, उनके पेट क़यामत के दिन निशानी होगी, बड़े होंगे। इसमें हुजूर फरमाते 1 गिरम सूद का खाया, उसने ऐसा किया जैसे अपनी माँ के साथ 70 बार बदकारी कर ली हो। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ क़यामत के दिन मुजरिमों कहाँ जाओगे? बेनमाजियों, जब तुम्हारे माथे पे अगर अल्लाह ने ये लिख दिया नमाज न पढ़ने वालों ये अल्लाह की रहमत से ना महरूम है, तो बोलो क्या जवाब दोगे? तुम्हें रब ने बेहतरीन नेमतें दी, आज तुम अपनी चौपालों पे बैठे रहते हो, इलेक्शन लड़ाते रहते हो, मस्जिदों से अज़ानों की आवाज आती रहती है, तुम नहीं जाते, मगर क़यामत के दिन बोलो ईमान है कि नहीं? खड़े होगे कि नहीं होगे? बोलो अल्लाह के सामने खड़े होगे। अब मैं घबराता हुआ आदम अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा आदम मुझे मेरे लिए कुछ सिफारिश कर दो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बे नफ्सी, या रब्बे नफ्सी, आज मुझे अपनी जान की पड़ी है। मैं कहूंगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप बचा दीजिए, वो भी मना कर देंगे। मैं कहूंगा यूसुफ अलैहिस्सलाम आप तो अल्लाह के बड़े करीब है, आप मुझे बचा लीजिए। वो कहेंगे या रब्बे नफ्सी, मेरा बाप है याकूब, मगर आज मुझे मेरी जान। नफ्सी नफ्सी ये इलियास कहेंगे, सारे कहते होंगे, और मैं थर-थर कांपता होगा क़यामत के दिन। बोलो अगर गुनाह खुल गए तो क्या होगा? जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी में चुप चुप के जो गुनाह किए उन्हें भी याद करो, जो खुल के गुनाह किए उन्हें भी याद करो। अल्लाह के रसूल फरमाते जहन्नम आएगी, मुझे 70,000 फरिश्ते पकड़ के लाएंगे, तो वो चीख मारेगी, तकरीबन 70,000 फरिश्ते, वो चीख मारेगी, जैसे ही चीख मारेगी सारे अहले महशर जमीन पे लेट जाएंगे, गिर जाएंगे। और फिर फरिश्ते वो चीखेगी, चिल्लाएगी, फिर फरिश्ते क्या लेके आएंगे? हथकड़ियां। वो हथकड़ियां बेड़ियां कहाँ डालेंगे? हाथों में नहीं, गले में नहीं, मुंह में यहाँ डालेंगे, यहाँ डाल के खींचेंगे तो पूरा जबड़ा बाहर आ जाएगा, जबड़े में डाल के खींचेंगे, औरतों के बालों के बल खींचेंगे। और क़यामत के दिन वो दिन आने वाला है जिसका रब ने वादा किया है, अल्लाह जलाल में होगा, अल्लाह खुदाए कहार है गज़ब पर। ताकि शरिया फरमाते हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह जलाल में होगा तो फिर परवरदिगार का जलाल कैसे ठंडा होगा? और हुजूर फरमाते मेरी उम्मती, मेरे एक उम्मती का मैं अमाल नामा अल्लाह के सामने पेश करूंगा। ऐ मेरे रब, मेरा उम्मती है, इसका अमाल नामा देख ले, अल्लाह सब जानता है, मगर जब उस अमाल नामे को देखेगा तो अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, उसका जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, उसका गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिसका अमाल नामा देखकर अल्लाह का क़यामत के दिन जलाल ठंडा होगा? क्या वो मेरे अबू बकर सिद्दीक़ है? हर सहाबिए नबी शाने अबू बकर सिद्दीक़। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर से मेरा रब मुलाकात करेगा क़यामत के दिन। उमर कहते थे काश में उमर न होता, अबू बकर के सीने का एक बाल होता। क्या कहते हैं? अबू बकर की नेकियां, तो जो है नहीं, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? अगर आपके कोई इधर से गुजरे तो हाथ पकड़ के बिठा देना उससे, उधर से रास्ता पीछे से जाए, तब जो है मेरी बात पर नहीं। अबू बकर की नेकियां वो कौन सी है जिसे देख के अल्लाह का जलाल? क्या बात है? नेकियां भी तो सोचनी चाहिए ना, वो कौन सी नेकी है? हमारे पास दौलत हो तो क्या करते हैं? और बढ़ाते हैं,
विराट ले लो, है ना प्रधान जी, क्या विराट ले लो, है ना, और पैसे बढ़ाओ और पैसे बढ़ाओ, कहते नहीं कहते। मगर अबू बकर से पूछा तो कहती है, अम्मी आयशा कहती है, सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर कहती है, मेरे बाप की हालत ये थी, जिस दिन से इस्लाम लाए उस दिन के बाद तिजारत नहीं की, सारा पैसा जो था वो अल्लाह की राह में लौटा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते हैं? तो जो है फरमाती है कौन? हजरत सैयदा अस्मा। और हजरत अबू बकर कहते हैं, उनसे पूछा आप क्या करते थे पैसों को? कहने लगे मुसलमानों की परेशानियां खरीदता। क्या खरीदता था बोलो? और हम क्या करते हैं? देते हैं परेशानियां। तो जो है भाई है, तो जो है मैं दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? क्या करते हैं? परेशानियां हम तो नहीं खरीदते। कहते हैं मैं घूमता था, कहीं किसी मुसलमान पे जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई परेशानी में तकलीफ में तो मुब्तला नहीं है, कहीं काफिर किसी पे जुल्म तो नहीं कर रहे। कह रहे एक मरतबा मैं जा रहा था, कहते हैं एक मरतबा मैं जा रहा था मक्के की मशरिकी तरफ में गया तो मैंने देखा एक औरत को देख के अंदर उल्टा लटकाया गया, उसकी गर्दन दबा दी गई देख में। 70 साल की बूढ़ी पैर मछली की तरह फड़फड़ा रही है। मैंने कहा और छोड़ते क्यों नहीं, इस औरत पर जुल्म क्यों कर रहे हो, जरा ये सांस ले ले, जरा इसे छोड़ दो। तो क्या लगे नहीं छोड़ेंगे। मैंने पूछा इसकी खता क्या है? क्या ये अबू बकर, ये इसकी खता ये है कि इसने कलमा जो पढ़ लिया मुसलमान क्यों हो गई है, कलीज हमारी है और गुल मोहम्मद के गाते हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं मुझे यकीन हो गया ये मर गई होगी, ये मर गई होगी। फरमाते मैं आगे बढ़ा, उसके पैरों ने हरकत करना। 70 साल की बूढ़ी, क्या बात है। कहते जब मैंने देखा कि वो मरने वाली थी, मैं उसके करीब गया तो जब उसने उसे छोड़ा ना तो वो पीछे को गिरी और गिरने के बाद मुंह में से हल्का सा पानी निकला और फिर आंखें खोली और कहने लगी हो अल्लाह हमें क्या पता इस्लाम क्या होगा, हमें तो बाप ने दे दिया ना इस्लाम। मैं बार बार कहता हूँ हमें इस्लाम की समझ नहीं है, हमें इसका मतलब नहीं पता। वो तो सहाबा से पूछो, सहाबा से पूछो, तब जो है मेरी बात पर नहीं है। वही माइक वाले थोड़ा ईगो कम कर रही, तब जो है कहते हैं मैंने कहा इन्हें छोड़ दो तो वो छोड़ा नहीं। औरत ने कहा अल्लाह, तो मुंह पे एक थप्पड़ मारा जोर से और उसके मुंह से खून निकला, मगर गिरते गिरते बोली और जालिम कितना ही मार ले मैं कहती रहूंगी कि अल्लाह है। औरत पे हाथ उठाना बुज़दिली है कि नहीं है? तो ये कुफ्र है जो एक काफिर को बुज़दिल बनाया हुआ है, और ये इस्लाम है जो एक औरत को शेर दिल बनाया हुआ है। हमें तो तकरीरें कौन सी सुनने की आदत पड़ गई, वो हंसाओ, वो चुटकुले, जी संजीदगी से सुनते ही नहीं चाहते। मैं बहुत बार चाहता हूँ हल्के हल्के तकलीफ करूँ, मगर हल्के सुनेंगे नहीं। अल्लाह जब तक जोर से नहीं बोलूंगा तब जो है कि मेरी बात पर नहीं है ना। ये रास्ता शायद क़यामत के दिन बंद होगा। ये है कौन सा रास्ता, ये समझ के लिया। आदमी को भी इंसान बनना मैसर नहीं है, और जो है कि मेरी बात पर नहीं। इधर देखे अरे कोई बात नहीं, आप चचा छोड़ो। अरे चचा सुनो, आज मदीने से हवाएं आ रही कहते हैं अबू बकर सिद्दीक जब वो औरत बेहोश हो गई ना तो उसकी जवान लड़की थी, जवान लड़की, इन्होंने उसे पकड़ा और कहा देख तू जवान है, तू छोड़ दे इस्लाम, तेरी अच्छे अमीर से शादी करवा देंगे। मगर वो भी बोली हो अल्लाह तो किन्होंने क्या किया, लोहे को गर्म किया, जब लोहा अंगारा बन गया ना तो उस औरत की जबान पे लड़की की रख दिया। क्या कर दिया? लड़की की जबान पर भैया जितने लोगों को जाना हो जल्दी उठो, जल्दी उठो। कितने लोगों को जाना? 10, 15, 20 जितने भी जाने जाओ। फिल्म देखते हैं तो पूरी देखते हैं, गंदी चीज देखेंगे तो पूरी देखेंगे, मगर शैतान यहाँ रुकने नहीं देता है। सच है, ये सच है। मतलब ये होता है कि कोई तुम्हारी बात की कोई अहमियत ही नहीं, लोग उठ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही तो है। तुम जो कह रहे हो पक्के हो, हम जा रहे हैं उठ के।
یہی تو مطلب ہے اس کا، اور کوئی مطلب ہے؟ کتنی بار کہہ دیا جسے جانا چلے جائے، کوئی ہم تمہیں گھر بلانے گئے یہی وجہ میں بھائی میں روز آؤں گا کیا؟ آپ کہو گے تو کبھی نہیں آؤں گا، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ ایسے لوگ، آپ اچھے لوگ ہو مگر وہ انسان پر میں بات کر رہا ہوں، کچھ لے کے جانا بھائی آیا ہے تو یہ لطیفے سنے گا بھائی۔ یہ مولانا لوگوں نے انہوں نے برباد کر دیا ممبر، ان لوگوں نے جنہوں نے اس ممبر پہ ہٹایا لوگوں۔ میں نے یہ مسئلہ پڑھا اپنی آنکھوں سے کہ جہاں علماء کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں علماء بیٹھے ہوں وہاں بے تکلف طے کہا لگانا زنا کرنے سے بدتر کام۔ ان کے احترام جب عالم خود ہنساتا ہو تو پھر زاویے الگ الگ زاویے سے ہنساتا ہے، نیت ہنسانے کی ہوتی ہے۔ اللہ تو نیت دیکھتا ہے نا، اسے پتا ہے کہ میں بغیر ہنسائے تو کر نہیں پاؤں گا نا کچھ، میرے پاس مال پانی نہیں، کوئی پڑھتا ہی نہیں، مجھے توفیق کے لیے اللہ کی یار تقریر سوزے دل سے ہوتی ہے، اس سے نہیں ہوتی، اللہ کے رحم سے ہوتی ہے، اس سے رحم مانگا تو جائے میری بات پر نہیں۔ اگر آپ کہو تو مجھے 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، ختم کر دوں، بولو ہو جائے میری بات پر۔ بات میں شروع کر رہا ہوں تو بات کو دھیان سے سنیں۔ حضرت ابوبکر کہتے اس جوان لڑکی کے منہ میں جب اس نے اس کی زبان پہ رکھا نا تو انگارہ لوہا گرم کر کے تو اس کی چربی پوری جل گئی، چربی جلی، اور جب وہ اس نے ہٹایا تو پھر وہ گرتے گرتے بولی ہو اللہ احد۔ ابوبکر کہتے ہیں میں نے کہا میری دونوں بہنوں کو چھوڑ دو۔ وہ بولے ہماری تیری بہنیں بعد میں، پہلے ہماری کنیزیں ہیں، نہ پیسے دے۔ کہتے ہیں انہوں نے تگنے پیسے دیے، میں نے پیسے دیے اور میں نے خرید کے کہا جب تک ابوبکر مکے میں موجود ہے اپنے کسی مسلمان پہ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ یار تم تو جنازے میں بھی دیکھ کے جاتے ہو مالدار ہے یا غریب ہے؟ اب تو غریبوں کے جنازے بھی نہیں اٹھتے صحیح سے۔ وہ غریب بیچارہ یہ سوچ کے مر جاتا کہ چل میں غریب تھا، میں انتقال کر گیا، کم سے کم لوگ جنازے میں تو آ جائیں گے۔ اب تو جنازوں میں بھی لوگ دیکھ کے آتے ہیں، امیروں کے جنازے میں آتے ہیں، غریبوں کے جنازے میں نہیں آتے، ہے نا؟ ہاں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے امتی کا نماز جنازہ پڑھتا ہے دوسرا امتی تو اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو تکلیفیں دیتے، گالیاں دیتے، حسد کرتے، برائیاں کرتے، دوسروں کی قیمتیں کھاتے، مزے لیتے ہیں، فلانا ایسا ہی ہے ویسا ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے۔ مسلمان تو وہ تھے بھائی یزید بستامی، رات کو نماز پڑھ رہے تھے، سوتے، رات کو نماز پڑھتے پڑھتے رات کو سوتے تھے، پوری رات نماز پڑھتے تھے بھائی یزید بستامی۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں جب ہم روتے ہیں تو آنسو نکلتے ہیں، مگر جب بھائی یزید بستامی روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے خون نکلا کرتا تھا۔ راتوں کو رات کو نماز پڑھ رہے، پڑوس سے رونے کی آواز آ گئی، آپ روتے رہے، آپ جو نماز پڑھتے رہے مگر پوری رات بچہ روتا رہا۔ آپ صبح کو گئے، کہنے لگے بچہ کیوں رو رہا تھا؟ یہودی عورت تھی، کہنے لگی حضور میرے بچہ بھوکا ہے، اس کا باپ جو ہے سفر پہ گیا ہوا ہے اور وہ سفر پہ گیا تھا، اس نے جتنے پیسے دیے تھے سارے ختم ہو گئے، وہ وقت پر آ نہیں پایا، آج رات میرا بچہ بھوکا تھا، چراغ جلانے تک کے لیے تیل نہیں تھا، مجھے دودھ نہیں اترا، حضور میرا بچہ پوری رات روتا رہا۔ بھائی یزید بستامی اب بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، روئے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آپ گئے جا کے بازار، بہت سی دولت، بہت سا اسے جا کے سودا لا کے دے دیا، اسے راشن پانی لا کے بھر دیا، مگر دوسرے دن اس کا آدمی آیا، آدمی آنے کے بعد بیوی سے کہنے لگا معافی چاہتا ہوں، تمہیں بڑی پریشانی ہوئی ہوگی، میرے پیچھے تم بھوکی رہی ہوگی تو مجھے معاف کر دو۔ تو وہ عورت بولی جس کے پڑوس میں مسلمان رہتے ہو وہ عورت بھوکی کبھی نہیں رہ سکتی، کیا شکریہ ادا کر کے آپا یزید بستامی کا وہ انہوں نے اتنا مال بھر دیا کہ ایک ہی رات بس آپ کا بچہ رویا ہے۔ یہودی بولا مجھے شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے، دروازے پہ گیا، دستک دی، بھائی یزید بستامی باہر آئے، کہنے لگے حضور آپ کا شکریہ، آپ نے میرے بچے کے لیے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر دیا ورنہ میرا بچہ بھوکا رہتا۔ میری بیوی آپ نے فرمایا آپ شکریہ ادا مت کیجئے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا بلکہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے کہا حضور یہ معافی والی کون سی بات آئی، آپ نے تو میرے گھر میں احسان کیا ہے۔ کہنے لگے نہیں مجھے معاف کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے ایک رات پوری رات آپ کا بچہ روتا رہا اور میں پوری رات نماز پڑھتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اس وجہ سے کہ تو رات کو نماز کیوں پڑھتا رہا، میرا ایک بندہ روتا تھا، اے انسان تو مجھے معاف کر دے، میرے ہوتے ہوئے تیرا بچہ رویا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا میں نے
آپ کو نبی کو تو نہیں دیکھا مگر آپ کو دیکھ کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اے بایزید جب تیرے اخلاق کا یہ عالم ہے تو تیرے نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان غم نہیں دیتا, مسلمان کو تکلیف دیتا ہے. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہے. حضرت ابو بکر کی ایک بڑی نیکی کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی نیکی فرماتے ہیں. ذرا غور کرو ان کی بڑی نیکی کیا ہے, آپ کو بتاتا ہوں. اچھا میں آپ اس کا ذکر کرنے لگا ہوں. یہ ذکر ہندوستان میں ہونا ضروری ہے. اگر ہندوستان میں صحیح کر کے یہ ذکر ہو گیا ہوتا تو کتنے دلت اب تک مسلمان ہو چکے ہوتے. مگر ہمارے یہاں بھی قومیں ہیں, ذاتیں ہیں, یہ قوم ہے وہ قوم, ابھی تک وہ ختم ہی نہیں ہوا. مطلب میں بڑی قوم ہوں اور میں چھوٹی قوم ہوں. صحابہ سے کوئی پوچھتا تھا تیرے باپ کا نام, کہتے اسلام. ماں کا نام اسلام. کیا بات ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کفار کے مسلمانوں نے غلاموں کے حقوق کا تعین نہیں کیا. کون کس نے نہیں کیا؟ کہتے ہیں عرب میں کفیل بنتے ہیں لوگ. میں نے کہا کوئی عربیوں کو تھوڑی مانتے ہیں, سعودیوں کو. ہم تو ابو بکر کو مانتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں. اور میں سب سے بڑے عاشق کا ذکر کرتا ہوں جس کا ذکر ہوگا تو اس بستی پر رحمت کی بارش ہوگی. اس کا نام کیا ہے جو ابو بکر کی بڑی نیکی ہے؟ تو سنو, اس کا نام حضرت سے, اس کے باپ کا نام ربا ہے, اس کی ماں کا نام حمامہ ہے اور وہ رہنے والا سودان کا ہے. اس کا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ہیں. یہ ابو بکر کی نیکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو یہ کیا ہے؟ ابو بکر کی نیکی. یہ آپ کو بتائیے ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام, یہ دعوت پر ایمان لائے. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں بڑا ظلم تھا اسلام لانے سے پہلے. اتنا ظلم تھا مجھ سے بکریاں چروائی جاتی تھی, کھانا نہیں دیا جاتا تھا, کالے رنگ کا مذاق اڑایا جاتا تھا. کہتے اتنا ظلم تھا کہ میرے باپ جو ہے نا بچپن میں میری گردن دبا کے مجھے مار رہے تھے. میرا سگا باپ مار رہا تھا تو میری ماں نے کہا آپ میرے بلال کو کیوں مارتے ہیں, مجھے بلال سے بڑا پیار ہے. تو فرماتے ہیں حضرت بلال کہ میری ماں نے کہا تو میرا باپ کہنے لگا اس وجہ سے مار رہا ہوں کہ غلامی اتنی ذلیل چیز ہے کہ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا بلال بڑے ہو کے غلام بنے. کیونکہ آج میں نے اپنے مالک کے بچے کی پیروں کی جوتی اٹھا کے الگ رکھ دی تھی تو اس نے مجھے بہت مارا ہے, دھکے مارے ہیں, مالک ہنستا رہا اور اس کا چھوٹا سا بیٹا جو میرے بلال سے بھی چھوٹا ہے مجھے مارتا رہا. اے عورت مجھے اپنے بیٹے کو ماننے دے, میں نہیں چاہتا میرا بیٹا بڑے ہو کے جو ہے وہ بیکار بنے, میرا بیٹے کو مارا توڑا جائے, میرے بیٹے پہ ظلم ہو. حضرت بلال کہتے میرے باپ نے میری گردن دبائی, میں ہاتھ چھوڑنے لگا, میری ماں نے کہا میرے بلال کو چھوڑ دو, پیر پکڑے, منت سماجت کی, آخرکار جو ہے وہ چھوڑ دیا. حضرت بلال کہتے ایسا ظلم تھا, ایسا ظلم کہ کالوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا, میری کبھی ناک پر طنز کسا جاتا تھا, کبھی میرے کالے رنگ پر. فرماتے ہیں اگر میرا نصیب کام کیا, ایک مرتبہ میں سفر پہ جا رہا تھا, رات کو رو رو کے کہتا تھا آخر میری غلطی کیا ہے جو مجھے چند برس کی جیسا کام لیا جاتا ہے, رات کو چکی پسوائی جاتی ہے, دن میں بکریاں چرائی جاتی ہے, آخر مجھ پہ کب تک ظلم ہوتا رہے گا. برابر میں لیٹے تھے ابو بکر ہلکے سے میرے پاس آئے اور کہنے لگے بلال اب وہ دن ختم ہو گئے کہ غلاموں پہ ہمیشہ ظلم ہوتا رہے گا. ایسا کر تو چلو مدینے مکے چل کے میرے نبی پاک کے اوپر ایمان لے آ تو تیرا سارا کام حل ہو جائے گا. حضرت بلال بولے کیا وہ سب کو ایک برابر سمجھتے ہیں؟ کہا ہاں وہ سب کو ایک برابر سمجھتے ہیں. بلال کہتے ہیں میں اسی رات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. دیکھو اگر غور سے سنو گے تو برکت ملے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دنیا ہے رات کو روز آتی رہتی ہے, سونا ضروری چیز نہیں, کچھ سن کے جاؤ. بلال حبشی ایمان لائے مگر ایمان چھپتا نہیں. لوگوں سے آئی فون نہیں چھپتے, لوگوں سے آئی فون نہیں چھپتے, لوگوں سے دولت نہیں چھپتی. ذرا سی دولت آ جائے تو موٹر سائیکل بلٹ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے سے وہ کٹواتے ہیں اور کہ آواز پیدا ہو تو لوگوں کو پتا چلے میں بلٹ پہ چل رہا ہوں. یار لوگوں سے بلٹ نہیں چھپتی, ایمان کیسے چھپائیں گے. مگر بلال غلام تھے اس وقت عبداللہ بن جدعان کے, یہ بڑا پکا بدترین کافر صحیح قسم کا بدکار تھا یہ عبداللہ بن جدعان. یہ کافروں میں سردار مانا جاتا تھا, اس کے غلام تھے حضرت بلال. بکتے بکتے عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچے, جب ایمان لائے تو ایمان چھپا نہیں. ایک دن گئے تو بتوں کو دیکھا بت خانے میں, تو آپ نے
बोले बुत तू खुदा बना बैठा है, तू तो पत्थर का है। और कहने लगे तू अगर बुत कुछ है तो ना मुझे खाना दे दे, वो नहीं बोला, अगर तू कुछ है तो दे दे, कुछ नहीं बोला। और आपने उसके मुंह पे कुछ कीचड़ मार दी। किसी तीसरे आदमी ने देख लिया और जब देखा तो जाके शिकायत कर दी अब्दुल्ला बिन जदान से। कहने लगे तुम अब कहते हो इस्लाम न लाए और तुम्हारा बिलाल तो खुद ही इस्लाम ले आया है। उसने सोचा कि यार मेरी तो बदनामी हो जाएगी, लोगों को पता चल गया कि बिलाल ईमान ले आया तो मामला खराब हो जाएगा। उसने कहा, उसने रातों रात बेच दिया इसके उमैया के हाथ 50 दीनार में। उमैया ने ले लिया। उमैया कह रहे तेरे मगर इस्लाम फिर दूसरी बार भी खुल गया। दूसरी बार ऐसे खुला, अम्मार इब्ने यासिर को एक खंबे से बांध कर और अखनद बिन शुरैह और अबू जहल, अब उतबा, शैबा, अबू सुफियान, ये जितने भी बदतरीन किस्म के लोग थे सारे मार रहे थे। अब अम्मार इब्ने यासिर की खाल पे ये कोड़ा मारते थे बांध कर। जब कोड़ा मारते थे, जब खाल पे लगता था तो खाल को घसीट के लेके आता था। अम्मार इब्ने यासिर को मारते रहे, इतने कोड़े मारे, इतने, कोई ऐसे तो इस्लाम नहीं आ गया यहाँ तक। इतने कोड़े मारे, इतने कि पूरे जिस्म पर आपके खाल बाहर को गुजर गई। और फिर बोले अम्मार इस्लाम छोड़ेगा। अम्मार बोला कोई मेरे हाथ पे थोड़ी इस्लाम लिखा है, मेरे सीने पे, ये तो मेरे दिल पे लिख गया है। अगर चाहो तो मेरा दिल काट के दिखाओ। हाय हाय हाय, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू जहल थकिया मारते मारते, उतबा थकिया मारते मारते, शैबा थकिया मारते मारते, सारे थक गए। जब सारे थक गए तो फिर उतबा बोला, वो उमैया बोला मेरा बिलाल मारेगा। बिलाल यहाँ ले कोड़ा और मार हंटर, मार चाबुक। बिलाल ने हाथ में लिया और फिर अम्मार ने बिलाल को देखा, उन्हें पता था ये ईमान ला चुका है। करीब बुलाया, कान में कहा, यार बिलाल तू एक दो कोड़े मान ले, तू मुसलमान है, मुझे पता है इन्हें नहीं पता चलना चाहिए, तू मान ले, मैं तो पिट ही रहा हूं ना, 2-3 कोड़े तू भी मान ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तू बताना मत मैं इस्लाम लाया हूं, वरना तुझे तेरे भी ये सर हो जाएंगे। बिलाल मुस्कुरा के पीछे हटे। उमैया बोला देखता क्या है, बिलाल मार। बिलाल ने हवा में उछाला और कोड़े को घुमाया। इकबाल कहता है वह पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल की महबे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, सामने आग पड़ी हो तो सबकी हिम्मत नहीं है जो कूद जाए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। किसकी हिम्मत है जो आग में कूद जाए? कौन है जो जालिमों के सामने अपना सीना सामने कर दे? बिलाल ने घुमाया। उमैया बोला बिलाल मारता क्यों नहीं? बिलाल ने घुमा के अंदर फेंका और फेंकने के बाद जाके अम्मार के करीब जाके चिपट गए और कहने लगे यार जब हम मोहब्बत साथ में करते हैं तो फिर मार भी तो साथ में खाएंगे ना। अल्लाह अल्लाह, बोलो यार बोलो। बिलाल को मारने लगे मेरे आका बिलाल को। उतबा उमैया बोला क्या बकता है बिलाल का? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सोच समझने का, बहुत सोच समझ के दामन मुस्तफा पकड़ा अब जुल्म होने लगा, जुल्म इतना होने लगा। ये अम्मार जो खड़े, आपको क्या पता मेरी बहनें बैठी है, औरतों ने कितनी तकलीफें सुई है। सही है, अम्मार की वादा का नाम था क्या? सुमैया, सबसे पहले शहीद होने वाली औरत। मुसलमान उसे जो है एक जगह परहेरा करके मार रहे थे जालिम, जब उसके कपड़े उतारने से पहले उसे मारते थे। अम्मार भी खड़ा है बेटा, और मियाँ यासिर उसका बाप भी खड़ा है। ये बूढ़ा आदमी है, ये 70 साल का, ये 70 साल की 70 साल की बुढ़िया है, ये 65 साल के दोनों बूढ़े बूढ़े, दोनों सियाबियात है, दोनों को अबू जहल मार रहा है। इसने अबू जहल ने जो है उमैया के सारे कपड़े और सुमैया के सारे कपड़े उतार दिए, बरहना कर दिया। बेटे ने अपने आंखों पे अपना जो है वो अपना जो है वो कपड़ा रख लिया, और उसके बाद बरहना करके बूढ़ी औरत को इस जालिम जलील अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़ दे। कहने लगी नहीं छोड़ूंगी। कहने लगा नहीं छोड़ता तो ले, ये उसने अपना बुत आगे किया, ले इसे ही मान ले, इसे आगे सामने छोटा सा बुत आगे कर दिया, इसे भी मान ले, तेरे खुदा को मैं मानता हूं, तू इसे मान ले। तो उसने थूक दिया, ले मैं नहीं मानती।
ابو جہل نے کیا کیا؟ اس کے پیچھے سے اس کے آگے سے نا ایسا نیزہ مارا کہ پیٹ میں داخل ہو کے بوڑھی عورت کی آنتیں پھٹ گئیں اور کہنے لگا او عورت بتا اب بھی چھوڑ دے، میں تیرا علاج کروا دوں گا، ابھی نیزہ روک لوں گا۔ عورت بولی ابو جہل ظالم تو کیا سمجھتا ہے میں اسلام چھوڑ دوں گی؟ ارے جس جنت کا میرے نبی نے وعدہ کیا ہے میں نے مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ لیا ہے۔ کیسی باتیں کرتا ہے تو، کیسی باتیں کرتا ہے؟ بوڑھی 70 سال کی پھٹ گیا جسم پورا۔ اس کے بعد عمار ابن یاسر کو پکڑا، ایسے اسلام نہیں آیا۔ عمار ابن یاسر کو پکڑا، ادھر سے اونٹ میں اونٹ کے پیچھے باندھا، ادھر سے اونٹ کی طرف باندھا، دو مخالف سمتوں میں اونٹ چلوائے، بولے اسلام چھوڑ دے ورنہ بیچ میں سے چیر دیں گے۔ یاسر بولا جو کرنا ہو کر لے مگر میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب دونوں طرف کو چیرنا لگا، 75 سال کا بوڑھا جب بیچ میں سے چرا اور جب خون نیچے کو گرا، اللہ اکبر، تو غیر مسلم کہنے لگے یہ کفار، وہ چھوڑتا اسلام، کہنے لگے اور ڈر گیا تو، کہنے لگا نہیں چر جانے دو مجھے، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جان کو اس نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ یار عورتوں نے جانے دی ہیں، مردوں نے جانے دی ہیں۔ اب بلال کو مارا، منہ پہ مکے مارتا ہے امیہ، مارتے 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 اس نے پھر گلے میں رسی باندھی، گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے جانوروں سے، اور جانوروں والے اپنے کمرے میں بندوا دیا۔ دوسرے دن پھر اٹھایا اور پھر مارا، پھر اس کا حضرت بلال کو بہت مارا، اتنا مارا کہ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ جب گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا، حضرت بلال کو گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا، حضرت سیدنا حسان ابن ثابت کہتے جب میں اسلام نہیں لایا تھا، مکی آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے آدمی کے گلے میں ڈال کر کے رسی اور کچھ نوجوان گھسیٹ رہے، اس کا جسم لہو لہو ہو رہا ہے، اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، اس کے پتھر لگتے ہیں مکے کے گرم گرم، مگر وہ احد 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 کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تم کیوں اتنا ستا رہے ہو، یہ بتاؤ اس نے کیا ظلم کیا ایسا کر لیا ہے؟ کہنے لگے صاحب اس نے نیا دین قبول کیا ہے، یہ اللہ کو ایک کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے، حضرت ابو بکر آئے، کہنے لگے یار ایک ذکر ہلکے ہوتا ہے ایک زور سے ہوتا ہے، ہلکے ہلکے کر لیا کر ذکر، ہلکے ہلکے کر لیا کر، ایک ذکر خفی ہے ایک ذکر چلی ہے، ہلکے ہلکے ذکر کر لیا کر۔ حضرت بلال نے 3 دن تک نہیں کہا تو مار بھی نہیں کھائے، مگر 3 دن کے بعد امیہ نکلا تو پھر بولے چڑھانے کے لیے احد احد احد، امیہ نے پھر مارا۔ حضرت ابو بکر بولے یار میں تجھ سے منع کرتا تھا تو نے پھر کہہ دیا۔ حضرت بلال بولے یار جب میں ہلکے ہلکے اللہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا جب تک یہ مجھے مارتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بہنیں سنیں، بلال کی باتیں بتائیں لوگوں کو۔ اتنا مارا بلال کو، ایک دن ابو جہل بولا امیہ کہاں؟ امیہ یہ بتا تیرا بلال بدلتا کیوں نہیں پہنچا؟ کہنے لگے تو میں نے بتایا مان لیا لے تو ہی بدل لے۔ ابو جہل بولا نا میرے حوالے تک۔ ابو جہل نے پکڑ لیا، ایک جگہ باندھا اور پھر منہ پہ اپنے بھاری بھاری گھسے مارے، ہوٹ پھٹ گیا۔ کچھ نہیں بولے۔ جب بلال پٹتے تو حضور نکل کے جاتے، بلال حضور کو دیکھتے حضور مسکرانے لگتے، بلال قربان ہو جاتے ہیں۔ مگر آج ظلم کی حد تھی، گرم ریت پہ لٹالا جا چکا تھا، بدن پورا ہل چکا تھا بلال کا۔ توجہ ہے میری بات پر نہیں ہے؟ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بلال کو مارا توڑا جا رہا ہے، ان لوگوں کو سنو۔ مگر آج کیا ہوا ہے؟ آج ابو جہل نے باندھ کے منہ پہ گھوسے مارے ہیں۔ ہر بار جب گھوسے پہ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں احد 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 احد۔ اب میاں اس نے پھر کیا کیا؟ پھر اس نے پورے جسم پہ جو ہے نا وہ آپ کے پورے جسم پہ لوہے کی جو جنزیریں باندھی، پورے جسم پہ سلاخیں رکھ دی اور پھر زمین پہ لٹالا دھوپ میں، اور دھوپ میں لٹانے کے بعد ماننے لگا۔ پھر بھی آپ سے کہنے لگا بول اسلام چھوڑے گا؟ بولے نہیں۔ کسی نے کہا بلال تیرا رب رسول اتنا ہی تجھ سے پیار کرتے تو تجھے بدلتے کیوں نہیں، تیری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کہا جب کوئی کسی چیز کو خریدتا ہے نا تو برتن کو بھی خریدتا ہے تو بجا کے دیکھتا ہے ٹھوک بجا۔ میں بھی کہہ رہا ہوں میرے رب خرید لے، بڑی اچھا مال ہے یہ بلال۔ اب بلال کو مارا جا رہا ہے، دھوپ میں لٹا دیا گیا، مگر آج ابو جہل نے بہت کوشش کی، مگر جب اس نے کہا دیکھا نہیں بدلے گا تو گرم گرم دوپہر میں اس نے کولے رکھوائے زمین پر، موٹے موٹے کولے، آگ چلوائی اور زمین پہ بچھوا دیا۔
اور بچھانے کے بعد بولا 4 لوگوں سے پکڑو بلال کو. اب بلال کو پکڑا, اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد پھر آپ کو کولوں پہ رکھ دیا. جب کولوں پہ بلال کو رکھا تو آپ کی پیٹھ پہ جب کولے لگے اور جب آپ کا بدن لگا چلنے اور آپ کی چربی لگی نکلنے, آپ کی چربی سے کولے بجھنے لگے, تو بلال نے پھر کہا مالک اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. پورا جسم بلال کا جل گیا, دیکھتے ہوئے کولوں پہ لیٹا ہے بلال. آج دیکھتے ہوئے کولوں پہ بلال لیٹ کے اللہ کا نام لیتا ہے. مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی, رمضان کے روزے نکل جاتے, بلال کے پورے جسم جب چلنے لگا تو کہنے لگا یا اللہ میری مدد کر, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میرے نبی پاک جا کے حرم میں رونے لگے. حضرت ابو بکر بولے حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے یار اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے بلال کو خرید دیتا, اس پہ ظلم نہیں ہونے دیتا. اللہ اکبر. ابو بکر بولے حضور وہ بھی تو میرے پیسے, آپ کے پیسے میرے پیسے. جا کے حضور کے چچا سے بولے پوچھ کے آؤ امیہ کو کتنے کا بیچے گا. حضرت عباس جب تک ایمان نہیں لائے تھے بولے کتنے کا بیچے گا؟ بولے پریشان ہو چکا ہوں, بلال سے 50 دینار کا بیچ دوں گا, لے جاؤ. حضرت عباس آئے, کہنے لگے 50 کا. حضرت ابو بکر بولے کوئی بیچے گا؟ لے 50 دینار. اور کہنے لگا تیرے لیے 50 کا نہیں ہے, تو مسلمان ہے نا, تو اپنے بھائی کو خریدنے آیا ہے, تیرے لیے 2000 کا ہے, یعنی لاکھوں کا ہے, اور تجھ سے 2 پڑھے لکھے غلام بھی لوں گا, اور سن اس کے بدلے میں بلال کے 2000 دینار بھی لوں گا, اور رومی خوبصورت غلام لوں گا. حضرت ابو بکر بولے ٹھیک ہے. تو حضرت عباس بولے یار ابو بکر کیا کرتا ہے, تو سمجھدار آدمی ہے, اتنا گھاٹے کا سودا کیوں کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر بولے ابھی آپ اسلام نہیں لائے, آپ کو ابھی اس کا مزہ نہیں پتا ہے, آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں. حضرت ابو بکر نے سارے پیسے دیے اور میاں 2 غلام دے دیے. بلال کو خریدا تو امیہ بولا میں سمجھتا تھا تو سمجھدار آدمی ہے, تو نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا. حضرت ابو بکر بولے اوے سن, اگر بلال کے بدلے میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا اور ساری بادشاہ تیری پڑتی میں پھر بھی دے دیتا, پھر بھی میں دے دیتا بلال کے بدلے. ابھی تو بلال کو کیا سمجھا ہے؟ حضرت بلال کے قریب گئے, جا کے دیکھا تو بیڑیوں میں لٹکے پڑے ہیں اور اٹھا نہیں جاتا ہے. پورا جسم میرے آقا حضرت بلال کا کمزور ہو چکا ہے, پورا جسم پیچھے سے جل چکا ہے. حضرت بلال کو جا کے آواز دی بلال. بلال حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتی ہے, کہتے میرے بھائی ابو بکر آ گئے. کہاں کا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, میری ہڈی وہ توڑا ہے, مجھے بڑا ستایا ہے. حضرت ابو بکر بولے میرے بھائی اب میں تجھے خرید لیا ہے, تجھے آزاد کر دیا, چل. کہتے میری بیڑیاں کھولی, مجھے گھر لے کے گئے, اور گھر لے جانے کے بعد پھر مجھے نہلوایا, اور نہلوانے کے بعد پھر میرے زخموں پر مرہم لگایا, تیل لگایا, پھر نئے کپڑے پہنائے. پھر میرے سر پہ جب انہوں نے پگڑی نئی باندھی نا تو میں رونے لگا, اور مجھے تو کسی نے پیار نہیں دیا, تو میں تو غلام تھا نا, بس جوتیوں میں بیٹھنے والا, مگر ابو بکر اتنا پیار دینے لگے تو میں سسک کے رونے لگا. میں کہا ابو بکر تیرا اللہ بھلا کرے. ابو بکر بولے تو میرا بھائی ہے, مگر ایک بات یاد رکھ, جتنا رونا یہی رو لے, حضور کے سامنے مت رونا. حضور کے سامنے میں تیرے رونے کو برداشت, حضور کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. اے بلال جتنا رونے رو لے, مگر حضور کے سامنے مت رونا. کہتے میں نے بلال کہتے مجھے لے کے چل دیے, چلنے لگے. مدینے کا سفر ہے اور میں رنجیدہ جب بھی افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چل رہے حضور کی بارگاہ میں, آج بلال آزاد ہو کے پہنچ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے رونا مت, راستے پر کہتے رہے, مگر بلال کہتے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو سب سے زیادہ ابو بکر ہی روتے تھے. ابو بکر کہتے تھے آقا دیکھیے میں آپ کے بلال کو لے کے آ گیا ہوں. اور ابو بکر روئے تو حضور نے فرمایا یار اللہ تیرا بھلا کرے, تو میرے بلال کو لے آیا. بلال نے حضور کو دیکھا, حضور نے بلال کو دیکھا, حضور نے باہیں پھیلا دی, آ میرے بلال تو نے بڑا غم سہا ہے, اب پوری دنیا کا سب سے کالا انسان پوری دنیا کے سب سے خوبصورت انسان سے ملنے والا ہے. بلال آگے بڑھے, آگے بڑھ کر کے نبی پاک کے سینے سے چپٹ گئے. میں کہتا ہوں بلال آپ کے قدموں پہ قربان چلا جاؤں,
ہوں, ہم تو مدینے کے غم میں روتے ہیں, آپ تو مدینے والے کے سینے سے چپٹ کے رو رہے ہیں. بلال کو حضور نے سینے سے لگایا. بلال نے بہت شکایت تھی کہ حضور میرا پورا بدن جل گیا ہے. آقا نے فرمایا بلال میرا رب تجھے بڑا مرتبہ دے گا میرے یہاں, بلال تجھے اللہ بڑا کرم کرے گا. بلال روتے رہے. اللہ کے رسول نے سینے لگایا. اس کے بعد کھجوریں منگوائی. کھجوریں منگانے کے بعد اس میں سے گٹیاں نکال کے ابو بکر بلال کے منہ میں دینے لگے. بلال سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ اچھا کب لگا؟ جب حضور نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھجوریں کھلائی اور جب میں مکے آیا تو حضور نے فرمایا بلال تو کھڑے ہو کے اذان پڑھ کعبے پہ. تو صحابہ کہنے لگے حضور بلال سے اذان نہ پڑھواؤ, بلال اذان پڑھے گا تو کفار کہتے ہیں ان کے سینے پھٹ جائیں گے. بلال کو مت چڑھاؤ, کسی اور کو چڑھا دو, کسی عرب کے آدمی کو چڑھا دو, کسی اپنے قریبی رشتے دار کو چڑھاؤ. حضور نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو تم؟ جب انگاروں پہ لیٹنے کی بات آئے تو بلال لیٹے, جب سلاخے اور کوڑے برداشت کرنے کی بات آئے تو بلال کرے, اور جب اذان پڑھنے کی بات آئے تو کوئی دوسرا پڑھے. نہیں میرا بلال پڑھے گا. کہا میرے بلال چڑھ جا. بلال کعبے پہ بغیر سہارے کے چڑھ گئے. عرض کی حضور کدھر دیکھ کے نماز اذان پڑھوں؟ پہلے تو میں کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا. حضور کہنے لگے اب میری طرف کر کے اذان پڑھ. اب بلال اذان پڑھ رہے ہیں اور حضور طواف کر رہے ہیں. حضور طواف کر رہے ہیں تو بلال بھی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے نہیں ہے. بلال بھی گھومتے جاتے ہیں, ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے. گھومتے جاتے ہیں اور اذان پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ کے کائنات نے کیا کیا بنا دیا. احمد کو سب رسولوں کا آقا بنا دیا اور اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا. اور سنو ایک قول مبارک سن لو. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اگر تو 8 دن تک اللہ کے خوف سے نہیں رویا, حضور کے غم میں نہیں رویا, تو کہتے ہیں مجھے تو ایسے مسلمان کے مسلمان ہونے پہ شک ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بلال اچھا پھر کرتے کیا؟ توجہ ہے نہیں؟ آپ ہمارے بچوں کو بلال کے بارے میں نہیں پتا, کیوں؟ چونکہ ماں باپ کو ہی نہیں پتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ تو ختم کر دوں, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ حضرت بلال کی بات سبحان اللہ ہے, انشاءاللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے. اب تو نہیں ہوتی نا بلال کی باتیں, اب تو جلسے گزر جاتے ہیں, صحابہ کی باتیں ہی نہیں ہوتی. بلال اذان پڑھتے ہیں, دیکھیں اذان پڑھ کے غائب ہو جاتے ہیں فجر میں. اب صحابہ دیکھتے کہاں چلے گئے. ایک دن بہت تاخیر سے آئے, صحابہ کو تشویش ہوئی کہاں چلے گئے بلال. بلال آئے دیر سے, اے بھائی اے بھائی بیٹے میں تجھے بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں, خدا کا واسطہ دے رہا ہوں مان جا, اپنے گھر ہی چلا جائے یا پھر بیٹھ جائے. ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, توجہ کریں, ادھر نہ دیکھیں, ادھر بڑے اچھے لوگ ہیں یہ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. توجہ ہے میری بات؟ جی جی. اب تو بلال کی باتیں, اب تو اہل بیت کی باتیں نہیں ہوتی. اب بچے بلال کیا کرتے ہیں, دیکھو کرتے کیا ہے, کیا کرتے ہیں اذان پڑھ کے, اب نماز میں ہوتی دیر, تو ایک دن زیادہ دیر ہو گئی نا, تو حضرت بلال آئے, اذان اقامت پڑھی, تکبیر پڑھی, حضور نے نماز پڑھائی, تو حضرت ابو بکر ایک طرف لے کے بولے یار بلال تم جاتے کہاں روز؟ کہنے لگے ابو بکر یار راز کی بات ہے چھوڑو. کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں یار بتاؤ جاتے کہاں؟ پہلے بتاؤ. کہنے لگے یار راز کی بات ہے. پوچھا میں نے یار بلال بتاؤ. کہنے لگے یار ابو بکر تم پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں. بات یہ کہ میں نے نبی کی بیٹی فاطمہ کو گود میں کھلایا, اور اب ان کے بچے ہیں, اور وہ رات کو تھک جاتی ہے نا,
اور وہ صبح کو پوری رات نماز پڑھتی ہے، صبح کو چکی چلاتی ہے، تو بچے ان کے رونے لگتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو رونا پسند نہیں. ایسا کیا کر بلال، میری بیٹی بچوں کو سنبھالا کرے گی، صبح کو تو اس کے گھر کی چکی چلا کے آ جایا کر، تو میں نبی کی بیٹی کی نوکری کرنا چاہتا ہوں. اللہ 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 زندہ باد زندہ باد. سیدہ فاطمہ کی نوکری کرنے جاتا ہے نا. اب کیا ہو رہا ہے میاں، اب تو بچوں کو بھی نہیں سکھایا جا رہا. اب تو میاں اب دیکھیں اور دیکھو پہلے لوگ بچوں کو سکھاتے تھے. حضرت امام زین العابدین کا نام سنا ہے آپ نے؟ ذرا بتائیں، زین العابدین کا نام سنا ہے؟ امام سیدنا امام زین العابدین، کیا نام ہے بولو؟ امام زین العابدین. اچھا ان کا زین العابدین لقب کیوں؟ ادھر دیکھیں ذرا غور کریں، توجہ. ان کا لقب زین العابدین کیسے پڑا ہے؟ زین العابدین کا مطلب ہے عابدوں کی زینت. ان کا لقب کیسے پڑا؟ ان کا کسی دنیا دار نے لقب نہیں دیا. مکہ شریف میں میرے نبی حج کے موقع پہ گئے تو امام حسین کو گود میں لے کے فرمایا یہ میرا حسین ہے، اس کی یہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا لقب ہوگا زین العابدین. اس کے قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا اس نے میری سب سے خوبصورت عبادت کی ہے، وہ کھڑا ہو جائے تو میرا زین العابدین کھڑا ہو جائے گا. کیا کہنے ہیں بابا زندہ باد زندہ باد. زین العابدین ادھر دیکھیں، زین العابدین کتنی عبادت کرتے ہیں، دھیان دیں کتنی عبادت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے زین العابدین امام زین العابدین اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی کہ ایک رات میں 10 نہیں، 100 نہیں، 50 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 500 نہیں، 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کتنے نوافل؟ 1000. کسی نے پوچھا کس بات کے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کہنے لگے آپ کے تو کربلا میں آپ کے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑے. اللہ اللہ اللہ. آپ کے چھوٹے سے 6 مہینے کے لیے اصغر کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. آپ کے باپ کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا. آپ کے خیموں میں آگ لگائی گئی. آپ کو بیڑیاں پہنائی گئی. آپ کی پھوپھی کو، آپ کی ماں کو ستایا گیا. آپ کس بات کی نماز شکر ادا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے علی کا پوتا اور فاطمہ کا پوتا بنا کے پیدا کیا ہے. کیا کہنے ہیں بابا بابا. کہنے لگے یہ 1000 رکعت. اب تو لوگ عشاء میں جلدی مار جاتے ہیں. کہتے ہیں کوئی عشاء میں نفل پڑھنے میں کوئی نہ چھوڑ دے تو کوئی بات تو نہیں. میں نے کہا بات تو کوئی نہیں، مگر آپ محروم ہو جائیں گے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے، اور تو کوئی بات نہیں. بے وجہ میں نفل چھوڑتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں جو مستحب اور نفل بے وجہ میں چھوڑ دیتا ہے، ایک دن وہ اسلام بھی چھوڑ دے. ان کی اپنی بات ہے نا. جاؤ بھائی کسے بلا رہا ہے آدمی، جاؤ اسے جلدی سے نکل جاؤ. سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو اب تم تو جاؤ، وہ آ جائیں گے، تم تو جاؤ. سمجھو ادھر دیکھو، میں بہت پریشان ہوں، آج تک نہیں کرتے، اتنا ہوتا نہیں. ادھر دیکھو امام زین العابدین کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 1000. یار بولو نا کتنی. پوچھا کس سے سیکھا؟ اور کس سے سیکھا؟ اپنا بابا حسین سے سیکھا. زندہ باد زندہ باد. امام حسین سے پوچھا آپ نے کس سے سیکھا؟ تو کس سے سیکھتا؟ اپنی ماں فاطمہ سے. یہ یہاں پر یہ دیکھا، یہ پانی پت کا نام سنا ہے؟ پانی پت میں بزرگ ہے، ان کا نام ہے ابو علی شاہ قلندر. کیا نام ہے؟ ابو علی شاہ قلندر. جب یہ پیدا ہوئے نا ابو علی شاہ قلندر، قرآن کو چونکہ یہ حفظ قرآن کا معاملہ ہے تو سنیں، وہ جو ہے نا جب پیدا ہوئے تو 1 مہینے تک مسلسل روتے رہے. اب وہ روتے رہے لگاتار روتے رہے. حضرت ابو علی شاہ قلندر ایک مہینے لگاتار روتے رہے. اب جب روتے رہے تو آپ کے گھر والوں کو بڑی پریشانی، ڈاکٹر کو دکھایا ٹھیک نہیں ہوئے، حکیموں کو دکھایا. اب ایک ولی ادھر سے گزرے، حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد. انہوں نے کہا بھائی کہ یہ بچہ جو رو رہا ہے یہ بچہ نہیں، کوئی اللہ کا ولی ہے، اور یہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. آپ گھر گئے، کہنے لگا بھائی مبارک ہو، اس گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے. تو بات نکل کے ولی کہہ رہے ہو آپ، 1 مہینے سے چھپا نہیں، پڑوسی خاموش ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس لاؤ، لائے، گود میں لیا، ایک کان میں کچھ پڑا، دوسرے کان میں کچھ پڑا، بچہ خاموش ہو گیا. بچہ جب خاموش ہو گیا تو پوچھا حضور آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ دیا؟ دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوا، ادویات سے، مگر آپ کی پڑھنے سے ٹھیک ہو گیا. کہنے لگے اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے. کہاں؟ جب یہ اس میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس نے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اللہ اکبر. امام غزالی کہتے ہیں ماں اگر پیٹ میں اگر بچہ ہو تو جو دعا مانگے گی اللہ عطا کرے گا. اگر وہ تہجد شروع کر دے تو اس کا بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کے اندر ولایت کی صفات موجود ہوگی. مگر میری بہنیں ایسا کرتی نہیں. ذرا غور تو کریں میری بہنوں سے توجہ دلایا کرو کہ جب پیٹ میں بچہ ہو تو جھوٹ نہ بولے، بے وضو رہے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے کثرت سے. اس دوران جتنی بھی نماز پڑھیں گی
اس نے اتنا قرآن پڑھا کہ اس کا بدن جو بڑا ہے وہ قرآن سن سن کے بڑا ہے. جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں چچکی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں, اسے آواز آئی نہیں, تو اسے بھوک لگی قرآن کی. تم اسے دوائیں کھلاتے تھے مگر اسے قرآن کی ضرورت تھی, اسے قرآن کی عادت پڑ چکی تھی. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھ کے پھونکی, دوسری کان میں دوسری آیت پڑھ کے پھونکی, تو یہ جو بچہ ہے نا خاموش ہو گیا. تو سنو, اس کی ماں اسے گود میں قرآن سنا دے, پیٹ میں قرآن سنا دے, وہ ابو علی شاہ جلندر بن کے پانی پت میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے. اور جس کی ماں فاطمہ اسے قرآن سنا دے, وہ حسین نیزے پہ چل کے قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے. ادھر دیکھو, کم عورتیں ہوں گی جو پردہ کرتی ہوں گی. توجہ ہے میری بات پر نہیں؟ کم عورتیں ہوں گی جو پردہ کرتی ہوں گی, پردہ ہی نہیں کرتی. مرد بھی بے غیرت, عورتیں بھی بے غیرت ہوں گی. معاف کیجیے, تھوڑے الفاظ سخت ہیں مگر حقیقت کو کہا لیتے. ایک آدمی سے میں نے کہا اپنی بہن کو ذرا پردہ اردو تو کراؤ, پڑھنے جاتی ہے اسکول. دیکھو اس کا مائک ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے. یہ راز جو مائک ہے نا, آج کے بعد خیال رکھنا اس مائک میں, اس کی ابھی تک سیٹ ہی کم نہیں ہوئی. توجہ ہے میری بات پر نہیں؟ جی جی. ادھر دیکھیں, میں نے کہا بھائی ادھر پڑھایا کرو, لکھاتے ہو تو قرآن بھی تو سکھاؤ نا, اللہ اللہ, کچھ اسے شریعت بھی تو سکھاؤ. ادھر دیکھیں, ضروری بات کر رہا ہوں. کہنے لگے مولانا اپنا کام کرو, مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے, بہن پہ بھروسہ ہے. میں کہا اچھا کہو. میں نے کہا بڑا ظالم آدمی ہے یار تو. جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ جنید بغدادی مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے, اس وجہ سے پردہ نہیں کراتا. تو آپ نے فرمایا ظالم, میری نظر سے دور ہو جا. یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ پیچھے والے کیوں نہیں بولتے, زور سے بولو نا. بھروسہ کر رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بات مجھے کہتے تھے, افسوس ہو رہا ہے, شرم بھی آ رہی, مگر کہہ رہا ہوں, مگر کہہ دینا چاہیے. پیر میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے نا پیروں میں ایسے کر کے ٹوپی, کہنے لگا بیٹی میری عزت بچا لے, میں تیرا بوڑھا باپ ہوں, میری عزت بچا لے. تو اس نے کہا کہ تو کون ہے بوڑھے, میں تجھے جانتا بھی نہیں, جانتی بھی نہیں. اس کا بھائی اٹھا, بیٹی بہن یہ تھانہ ہے اور یہ ہمارے قوم کا لڑکا نہیں, دوسرے مذہب کا, ایسا کر چھوڑ دے اسے, چل واپس چل. لڑکی بولی تو سمجھا رہا ہے جو میرے سامنے لڑکیوں سے ٹیلی فونوں پہ باتیں کرتا تھا گندی گندی, تجھے پتہ نہیں تھا تیرے گھر میں بہن بیٹھی ہے جوان, تیری وجہ سے میں بگڑ چکی ہوں, اب میں برباد ہو گئی, اب میں واپس نہیں آؤں گی. دوسرے مذہب کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی. اور ایک معلومات جو آپ کو دینا ضروری ہے وہ یہ, 2014 سے لے کر اب تک تقریباً 35 سے 40 ہزار تک مسلمان لڑکیاں مرتد